بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم خواب کے متعلق جانیں گے کہ خواب عالم روحانی کی ابتدائی منزلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ خواب دیکھنے والا ایک طرف اپنی اسی مادی جسم کے ساتھ اسی عالم و گل میں موجود ہوتا ہے، اور دوسری طرف خواب کی کیفیت اس پر ایسے حقائق روشن کرتی ہے کہ جن تک اس کی عقل کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے سچے خواب کو نبوت کا ایک جز قرار دیا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پہلے پہل سچے اور پاکیزہ خواب دیکھتے ہیں۔ اس طرح نبوت کی آئندہ سپرد ہونے والی ذمہ داریوں سے ایک گنا مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، گویا نبی کو پیغمبرانہ ذمہ داریوں کی تربیت ایک خاص ترتیب سے دی جاتی ہے۔ اب ہم حدیث سنتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتداءً اچھے خوابوں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے سپیدہ سحر کی طرح روشن ہو جاتا، یعنی کہ رات کو خواب دیکھے صبح وہ سچ ہو گیا۔ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور غار حرا میں خلوت نشین رہنے لگے۔ کئی دن تک آپ اسی میں تہنس یعنی کہ مسلسل کئی رات عبادات کرتے۔ حدیث میں جو لفظ تہنس آیا ہے، پہلے ہم اسے جانتے ہیں۔ تہنس زمانے جاہلیت کی اصطلاح ہے۔ اس دور میں عبادت کا یہ طریقہ تھا کہ آدمی کسی گوشے میں سب سے الگ تھلگ کچھ راتیں خدا کے گیان و دھیان میں گزارتا تھا۔ اس وقت تک چونکہ رسول خدا کو راہ حق معلوم نہیں ہوئی تھی، ادھر طبیعت بت پرستی کی گندگیوں سے الگ تھی، اس لیے اس دور میں جب کہ وحی سے آپ کی رہنمائی کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، آپ نے اس وقت عبادت کا وہ طریقہ اختیار کیا جو اپنی اصل کے لحاظ سے بھی درست تھا اور قابل عمل بھی تھا، یعنی دنیا اور ما فیہا سے دور ہٹ کر اپنی اور خدا کی ذات میں غور و فکر کرنا۔ یہی وہ تہانس تھا پیغمبر بننے سے پہلے جس پر آپ عمل کیا کرتے تھے۔ بقیہ حدیث یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، غار حرا میں خلوت نشین رہنے لگے، کئی راتوں تک عبادت کرتے جب تک گھر آنے کی رغبت نہ ہوتی، اور اسی لیے توشہ ساتھ لے جاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس آتے اور اتنا ہی توشہ واپس لے جاتے، حتیٰ کہ اسی غار حرا میں حق آپ پر انکشاف ہوا۔ اب حق سے مراد کیا ہے؟ حق سے مراد اللہ کا دین ہے جس سے آپ شروعات میں ناواقف تھے۔ غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دین کی حقیقت بتائی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہی کبھی مجھ پر ایسے بھی آتی ہے کہ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جب وحی کا نزول ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ہونٹوں کو ہلانے کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محمد، قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کو جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کے خیال سے وحی کو جلدی جلدی دہرانے کی کوشش فرماتے تاکہ وہ جلدی سے یاد ہو جائے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ قرآن ہمارا کلام ہے، جس غرض سے ہم اسے نازل کر رہے ہیں اس کا پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے، اس لیے اطمینان سے نازل ہونے والی وحی کو سنو، اس کو محفوظ کرنے کی فکر نہ کرو۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔